ہمارے ہیں جی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اور جیسے ابھی سورہ یوسف میں بھی ہم نے سنا کہ جب تخت پہ یوسف علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے، ماں باپ بھی ساتھ بٹھائے گئے تو وہاں پر سجدہ کیا گیا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اس کے جواب سن لیجیے جی۔ میں نے مختصر اشارتاً تو کر دیا تھا، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تفصیل نہ کر سکا۔ ایک ہے سجدہ تعظیمی، ایک ہے سجدہ عبادت کا۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب یہ ہے جیسے ہم ملتے ہیں السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی، خیریت ہے جی، اس طرح ہم کر رہے ہیں، یہ سب تعظیم کے علامات ہیں۔ اس کو پہلی شریعتوں میں جائز رکھا گیا تھا، جیسا کہ یہاں پر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا گیا یا آدم علیہ السلام کے سامنے کیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اگر کوئی گڑبڑ کرتے تھے تو بعد والے نبی ان کی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ شرک کے جتنے راستے تھے وہ بند کر دیے گئے، ان میں ایک یہ بھی راستہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے سامنے ان کے درباری سجدہ کرتے ہیں، کیوں نہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا لو کنت آمرا ان یسجد لأحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کے سامنے سجدے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے، لیکن سجدہ میری شریعت میں اللہ نے منع قرار دیا ہے۔ چنانچہ ہجرت حبشہ کے موقع پر جب صحابہ کرام حبشہ گئے اور نجاشی کے دربار میں بلایا گیا ان کو، وہاں بھی یہ ضابطہ اور اصول تھا کہ جو بھی دربار میں جاتا تھا وہ سجدہ کرتا تھا۔ دربار لگا نجاشی کا، سب نے سجدہ کیا، درباریوں نے، مکی کے مشرکین گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی کیا، صحابہ کرام نے سجدہ نہ کیا۔ نجاشی نے سوال کیا جب سب نے سجدہ کیا تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو نبی کے غلاموں اور نبی کے شاگردوں نے جو سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا وہ وہاں بیان کیا۔ صحابہ نے کہا بس یہی ہمارا جرم ہے، لا نسجد الا للہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کیا کرتے، یہی ہمارا قصور ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ہے کہ آپ نے سجدہ اپنے سامنے نہیں کرنے دیا، اللہ کے نبی نے اپنے سامنے نہیں کرنے دیا، اور کون بھائی کا لال ہے جس کے سامنے جھکنا جائز ہو۔ دوسری بات، جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا گیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے اس بات کو کہ وہ سجدہ تعظیمی تو تھا ہی، لیکن وہ اس طرح تھا کہ سجدہ وہاں پر اللہ ہی کا تھا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں رخ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، تو کیا ہم بیت اللہ کا سجدہ کرتے ہیں یا اللہ کا کرتے ہیں؟ اللہ۔ رخ صرف بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس کی تعظیم کے لیے سجدہ اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی رخ آدم علیہ السلام کی طرف تھا، ان کی عزت اور ان کی عظمت کے لیے سجدہ وہاں پر بھی اللہ ہی کا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز نہیں۔ اور آخری بات، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی حدیث نقل فرماتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے انبیاء کی قبروں پر سجدے جا کر کیے۔ پھر آپ نے یہ دعا بھی مانگی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔